الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأرباع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 28واں پارہ سورہ صف کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنا آخری رسول بھیجا اور اس کو ہدایت والی کتاب دے کر بھیجا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور سچا دین دے کر بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے دین دے کر؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ نبی محنت کر کے، تبلیغ کر کے، مجاہدہ کر کے تمام ادیانوں کے اوپر اس دین کو غالب کر دے. لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ اس کو مشرک تو ناپسند ہی کریں گے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے آخری رسول کو ہدایت یعنی قرآن مجید اور دین حق دے کر بھیجا. دوسرا ترجمہ کر رہا ہوں. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ اپنے اس آخری حبیب کو جو دین دیا ہے، اس دین کو اللہ رب العزت تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون، کافر اور مشرک تو ناپسند ہی کرتے ہیں. یہ آیت قرآن مجید میں 3 مقام پہ آئی ہے. 10ویں پارے میں سورہ توبہ برات میں بھی انہی الفاظ کے ساتھ آئی ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. جو آپ کے سامنے سورہ صف کی آیت تلاوت کی ہے وہ بھی یوں ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے الفاظ میں. 26ویں پارے کی سورہ فتح میں آخری رکوع میں یہ آیت یوں ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ
وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ بطور گواہ کے کافی ہے، یہ دین اس لیے بھیجا ہے کہ غالب ہو۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت بیان کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ہر نبی کا کوئی رفیق ہوتا ہے، ہر نبی کا کوئی رفیق ہوتا ہے، میرا رفیق جنت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ گزشتہ جمعے پر ہم بات کر رہے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضیلت کے بارے میں کہ 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اسی مناسبت سے فضائل عثمان بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک اونچی جماعت گزری ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پھر حضرات صحابہ میں اونچے خلفائے راشدین ہیں، خلفائے راشدین کی پھر سب صحابہ سے زیادہ فضیلت ہے، اور اس حد تک بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمہ میری سنت کو اختیار کرنا لازم ہے اور خلفاء راشدین کی سنت کو بھی تمہارے ذمہ اختیار کرنا لازم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم ہیں۔ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم بات انشاءاللہ اگلے جمعے کو کریں گے کہ جب انہیں زخمی کیا گیا اور اندازہ ہوا کہ میں بچ نہیں سکوں گا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشرہ مبشرہ میں سے 6 آدمی دیے۔ امت مسلمہ کو یہ کہا کہ ان 6 میں سے جس ایک کو خلیفہ منتخب کرتے ہو کر لو۔ اس میں حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن ہیں۔ یہ عشرہ مبشرہ ہیں جن کو آپ نے جنت کی بشارت دی تھی۔ اگرچہ اس وقت عشرہ مبشرہ میں سے ایک 7واں آدمی بھی حیات تھا، جس کو سعید بن زید کہتے ہیں۔ یہ سعید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہے۔ آپ نے قصہ سنا ہے کہ حضرت عمر گھر گئے اور بہن تلاوت کر رہی تھی اور وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ حضرت سعید بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور یہ ایک باقی تھے۔ باقی 6 کا تو نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا تھا، اس ایک کا نہیں لیا۔ فرمایا یہ 6 عشرہ مبشرہ ہیں، ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لو اپنا خلیفہ۔ ساتھیوں نے کہا حضرت سعید بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہے، تو فرمایا کہ سعید بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہے، لیکن میرا بہنوئی ہے۔ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ عمر نے اپنے بہنوئی کا بھی نام خلافت کے لیے دیا ہے، اس لیے میں ان کا نام نہیں دے رہا، مظنہ تہمت سے بچنے کے لیے، ورنہ تو دے سکتے تھے۔ سعید بھی بڑے خوبیوں والے تھے، سعید کے والد بھی بڑے خوبیوں والے تھے۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ سعید جو بیٹے ہیں زید کے، انہوں نے زمانہ اسلام میں شرک نہیں کی، زمانہ اسلام سے پہلے کے ہیں اور شرک نہیں کیا۔ سعید کے والد زید نے
اور یوں دعا کرتے تھے کہ اللہ پاک آپ کی نظر میں جو مذہب حق ہے مجھے اس پر رکھ۔ اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، بت پرستی نہیں کی۔ ان کی خوبی یہ بھی ہے کہ اگر پتہ چلتا کہ کوئی بچی کو، جیسے مشرکین کا طریقہ تھا کہ وہ مار دیتے تھے، تو زید کو پتہ چلتا تھا تو اس سے جا کے بچی لے لیتے تھے کہ آپ کیوں مارتے ہو، پرورش نہیں کر سکتے ہو، میں کروں گا۔ تو سعید کا نام نہیں لیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ باقی 6 عشرہ مبشرہ کے بارے میں فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لو۔ وہ ایک ایک دستبردار ہوتا گیا کہ آخر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زیادہ ساتھیوں کی رائے بنی کہ جس پر ان کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ یہ خلیفہ سوم ہے، اور مزید ان کو سعادت یہ نصیب ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یک بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئی ہیں۔ حضرت رقیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ نے حضرت عثمان سے کر دیا تھا، اور یہی وہ آپ کی صاحبزادی ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئی تھی، اور بعد میں جب پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے تو پھر حضرت عثمان بما اپنی اہلیہ مدینہ میں آ گئے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن 2 ہجری میں ہوتی ہے، غزوہ بدر کے موقع پر۔ غزوہ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنت رسول ہیں، ان کی وفات سن 9 ہجری میں ہوتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے۔ بندہ جب خوش ہوتا ہے تبھی پہلی بیٹی کے بعد دوسری بیٹی بھی دیتا ہے، اور ام کلثوم کی وفات کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ عثمان اگر میرے پاس اور بیٹی ہوتی تو میں اور بھی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دیتا، لیکن میرے پاس بیٹی نہیں ہے۔ آپ نے بہت مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دی۔ آپ کاتبین وحی میں سے ہیں، سخاوت میں اپنی مثال خود تھے۔ حاتم طائی تو دنیا سے چلا جا چکا تھا، ان کا بیٹا تھا جو فتح مکہ کے موقع پر تو بھاگ گیا تھا، لیکن بعد میں پھر جب عدی بن حاتم کی بہن نے، یعنی حاتم طائی کی بیٹی عدی کی بہن نے نبی کا تعارف کرایا کہ تم نے اخلاق دیکھے ہی نہیں ہیں، ویسی بھاگ کے گئے ہو، بہرحال پھر مسلمان ہو۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدبر، متحمل، عاجز مزاج تھے، اور یہ وہ شخص ہیں کہ جن کے بارے میں سرکار کا یہ فرمان ہے نا، خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام۔ تم میں سے بہت ایسے ہیں جو اسلام لانے سے پہلے بھی بہت اونچے تھے، اسلام لانے کے بعد تو ظاہر ہی بندہ اونچا ہو ہی جاتا ہے۔ تو کیا خوبی تھی ان میں؟ حالانکہ وہ دور ایسا ہے کہ انسانیت تو کفر، شرک، ظلم و ستم، ڈاکہ زنی، سود خوری کی دل دل میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس دور میں بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا، شرک نہیں کیا، بت پرستی نہیں کی، شراب نہیں پی۔ زمانہ جاہلیت کی بات، اسلام کے بعد تو یہ ہے ہی خوبی۔ سخاوت کا یہ عالم تھا،
کہ جب اللہ کے راستے میں انہوں نے دیا ہے تو سوچا نہیں ہے، اور جتنا بھی تھا تو سب کچھ دیا ہے، اور اللہ نے پھر خوب دیا ہے۔ کسی صوفی نے یہ بات کہی ہے، تصوف والے بزرگ نے، کہ اگر کوئی مالدار ہونا چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال بہت آئے اور خوب اللہ کے راستے میں دے، تو اس کا راز یہ ہے کہ جتنا ہے اتنا اللہ کے راستے میں دے، جتنا ہے اتنا اللہ کے راستے میں دے، پھر دیکھے کتنا گناہ بڑھتا ہے۔ مال بڑھنے کی یہ ایک تدبیر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور فتن کا دور تھا، اور ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ مدینہ میں غلہ کی کمی ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے 1000 اونٹ گندم سے لدے ہوئے ملک شام سے آ رہے تھے۔ تاجروں نے خریدنا چاہا اور بڑھ چڑھ کر نفع دینے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت عثمان فرماتے تھے جو اس سے بھی زیادہ نفع دے گا میں اس کو دوں گا۔ مدینہ کے تاجر پریشان تھے کہ ہم سے زیادہ کون نفع اس کو دے گا، ہم آدھا تو نفع دے رہے ہیں، 10 روپے کی چیز اس سے 15 کی لے رہے ہیں۔ لوگوں نے جب اصرار کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جو ایک کے بدلے میں کم از کم 10 گنا دے گا اس کو دوں گا۔ تاجر پیچھے ہٹ گئے۔ جب 1000 اونٹ غلے کے دور صدیق رضی اللہ عنہ میں حضرت عثمان کے شام سے پہنچے تو آپ نے خدام کو یہ بتایا کہ سب غرباء میں تقسیم کر دیے جائیں، یہ اللہ کے راستے میں میں نے دے دیے، اللہ کے ساتھ تجارت کر دی ہے جو کم از کم 10 گنا، ایک کا 10 گنا دیتا ہے۔ اسی طرح اور بہت نظام ہے۔ سب سے بڑی فضیلت کی بات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بیت رضوان میں عطا کی ہے، جس کو سورہ فتح میں بیان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئی کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کر رہا ہوں، عمرے سے فارغ ہو رہا ہوں، حلق کرا رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، اور نبی کی خواب وحی کے حکم میں ہوتی ہے۔ بخاری شریف نے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے مستقل اس پر باب باندھا ہے کہ الرؤیا الصالحہ من المبشرات، سچی خواب بشارت میں سے ہے، جزء من اجزاء النبوہ، نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ 46واں حصہ بعض حدیث میں فرمایا کہ خواب سچی نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ایک علمی تفصیلی بات ہے، انشاءاللہ آئے گی کسی موقع پر۔ نبی کی خواب وہ سچی ہوتی ہے۔ خواب کی 3 قسمیں، کوئی شیطانی خواب ہوتی ہے، کوئی دن کو جو کچھ مناظر دیکھیں وہی رات کو خواب میں آتے ہیں۔ اس طرح کی خوابیں پیغمبروں کو نہیں آتی۔ پیغمبر کو جو خواب آتی ہے وہ سچی ہوتی ہے، حکم میں وحی کی ہوتی ہے۔ اور میں بات عید سے پہلے کے خطبے میں کر چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ یا ابت انی ارا اذبحک فی المنام، اے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ آپ میری بات کو توجہ سے سنیں، یہاں کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ اے میرے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اور بیٹا 9 سال کا ہے۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان وہ کر دیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری،
بیٹے میں آپ کو خواب میں ذبح کرتے دیکھ رہا ہوں، خواب دیکھ رہا ہوں۔ بیٹا کیا کہہ رہا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ہمیں تو شریعت امر کے ذریعے سے آرڈر کرتی ہے۔ ٹھس مس نہیں ہوتے کہ آرڈر بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ پیغمبر وقت اپنے بیٹے کو خواب بتا رہا ہے کہ میں خواب میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اور بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر دیجئے۔ حکم تو تھا ہی نہیں۔ 9 سال کا بچہ بھی سمجھتا تھا کہ پیغمبر کو جو خواب آتی ہے وہ حکم ہی ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا ابا جان جو آپ کو حکم ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب ہے، میں ساتھیوں سمیت عمرہ کر رہا ہوں، اور 4-5 سال ہو چکے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، مکہ میں جانا تو نہیں نصیب ہوا، یہ رہنے والے مکہ کے ہیں، اور جب مکہ چھوڑ کر جب آپ کو حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر جائیں، مکہ چھوڑ کے جب باہر آپ ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی دردمندانہ دعا کی تھی۔ وہ اظہار کرنا چاہتے تھے کہ اے مکہ اور بیت اللہ، آپ کا فراق مجھ سے برداشت نہیں ہے، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اے میرے رب، مکہ کے سنگ دل مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، مجھے تیرا گھر چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، یہاں کے ظالم مجھے رہنے نہیں دیتے، تیرے اذن سے تیرا گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، جدھر آپ مجھے لے کر جا رہے ہیں ادھر میرے مددگار بھی بنا دیجئے، میرا رہنا بھی وہاں سچا بنا دیجئے۔ یہ دعا ہو رہی ہے۔ اپنا آبائی علاقہ کسی کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ کتنا پیارا اسلام آباد ہے جی، دارالخلافہ ہے۔ دنیا کے مبصرین لکھتے ہیں کہ جب اسلام آباد کو دیکھتے ہیں تو تبصرہ نیچے لکھ کے جاتے ہیں کسی غریب ملک کا دارالخلافہ نہیں ہے، اتنا خوبصورت ہے دارالخلافہ۔ پاکستان کو اللہ نے قدرتی حسن سے نوازا ہی ہے، لیکن اسلام آباد کا نشیب و فراز اور اس کا سبزہ اور ان پہاڑوں کی یہ لمبی قطاریں اسلام آباد کے حسن میں اضافہ کرتی ہیں۔ لیکن عید کے نماز کے دوسرے دن تو ہم دوسرا مقتدی دیکھتے رہتے ہیں کہ آ جائے نماز باجماعت تو ہو جائے، ادھر کی بات کر رہا ہوں۔ اسلام آباد جیسے خوبصورت شہر کو بھی لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اپنے آبائی علاقے میں جاتے ہیں۔ اپنے آبائی علاقے سے پیار ہوتا ہے، اپنے وطن سے بھی پیار ہوتا ہے، ہمیں بھی اپنے ملک سے پیار ہے، وطن سے پیار ایک اسلامی حکم ہے، وطن کی حفاظت اسلامی حکم ہے، یہی تو ہو رہا ہے جی۔ تو جب آپ نے ہجرت کی تو مکہ کو چھوڑا اور اتنے دردمندانہ الفاظ آپ نے بیان کیے جس کو اللہ نے وحی بنا کے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ 4-5 سال سے یہ مکہ والے مکہ تو جا نہیں سکے تھے، آپ نے جب خواب بیان کیا سارے خوش ہو گئے، صحابہ تیاری شروع ہو گئی۔ آپ نے تو خواب بیان کیا تھا، سب نے تیاری شروع کر دی، جانا ہے عمرہ کرنا ہے، جانا ہے عمرہ کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ تو سارے تیار ہو گئے، چلو بھائی چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ساتھی کو میری ناقہ ہے قصوہ، یہ بڑی خاص ناقہ ہے، میری اونٹنی قصوہ کو تیار کیجئے، پھر ہم بھی چلتے ہیں۔ چل پڑے اور مقام حدیبیہ میں جب پہنچے، آج کل اس کا نام شمیسیہ ہے، جس جگہ میں بیٹھ کر مشورہ ہوا سہیل بن عمرو وغیرہ جو گزشتہ جمعے پر تھوڑی سی بات کی تھی، اس جگہ پہ آج بھی ایک چھوٹی سی مسجد ہے، پرانے زمانے کے لحاظ سے اس کو مٹی کے ساتھ لیپا گیا ہے،
پیلے رنگ کی مٹی ہے اور اس کے ارد گرد گرل لگا دی گئی ہے کہ یہ وہ مقام مقدس ہے جہاں سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے مشورہ کیا تھا اور صلح حدیبیہ کا وہ خط لکھا گیا تھا، ابھی تک ہے۔ آج کل اس کو مقام حدیبیہ کو شمیسیہ کہتے ہیں۔ مکہ والوں نے کہا ہم عمرہ نہیں کرنے دیتے، ان حضرات نے کہا ہمارا عمرے کے علاوہ کوئی اور پروگرام نہیں ہے۔ بہرحال انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ جہالت ہوتی ہے۔ مکہ والے تو جاہلیت میں مشہور تھے۔ مشورے کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا کہ انہیں یہ سمجھائیں الانسان عبد الاحسان، جو اچھا انسان ہوتا ہے، مجھے تشریح کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ الانسان میں الف لام ہے، یعنی کامل اور اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے محسن کا احسان شناس ہوتا ہے۔ اب بھی ہوں گے لوگ اچھے، ایک زمانہ تھا کہ لوگ اتنے اچھے ہوتے تھے کہ اگر کسی نے ایک بات بھی اچھی بتا دی تو ہمیشہ قدردان رہتے تھے۔ سارا زمانہ امام کے پیچھے نماز بھی پڑھتے رہیں گے، سبق بھی سیکھتے رہیں گے، مسئلے بھی سیکھتے رہیں گے، تقریر بھی مولوی صاحب تجھے اچھی کرنے ہو، لیکن پھر بھی ادھر ادھر کی مخالفت بھی ہوتی رہے گی۔ یہ محسن کی قدر شناسی نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے علم کے چند حروف عطا کیے ہوں وہ عالم دین کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ کن گہرائیوں سے، کن اسلامی کتب سے یہ غوطہ زن ہو کر ہمیں بات کر رہا ہے۔ وہ سمجھے گا نا جس کو کچھ تو اسلام کا پتہ ہو کہ یہ شخص کن کن کتابوں سے غواصی کر کے، کہاں کہاں سے کن کن اساتذہ کے جوتے سیدھے کرنے کے بعد یہ صلاحیت انسان کو عطا ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ان کے احسانات ہیں نا مکہ والوں پر، اور اسلام تو اس ہماگیر شفقت بھرے مذہب کا نام ہے۔ اسلام تو اس ہماگیر شفقت بھرے مذہب کا نام ہے کہ جب ایک چیز تقسیم کی کافر کے پاس ہوتی ہے تو وہ حد بندیاں ہوتی ہیں، اور جب وہ چیز مسلمان کے پاس آتی ہے تو حد بندیاں ہی نہیں ہوتی، مسلمان لے اس کی مرضی، کافر لے اس کی مرضی۔ اسامہ بن سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ جاسوسی کرنے آئے مکہ سے، بڑے تاجر تھے یہ، مدینہ میں پکڑے گئے، آپ نے مسجد نبی کی ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے۔ 3 دن کے بعد آپ نے فرمایا کہ سمامہ کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا، باہر جائے گا کہ نہا دھو کے غسل کر کے آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا سمامہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا، آپ چلے جاؤ، ہم نے آپ کو آزاد کر دیا ہے۔ سمامہ نے جو الفاظ عرض کیے حدیث کا حصہ بن گئے۔ عرض کیا حضور آپ نے ظاہری رسیوں سے تو مجھے آزاد کر دیا، لیکن آپ کے اخلاق کریمانہ میں اتنا متاثر ہوا کہ ہمیشہ کے لیے آپ کی غلامی میں آ چکا ہوں۔ یہ بہت بڑے تاجر تھے۔ اصل بات جو بتانا چاہتا ہوں جو اسلام سمجھاتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں اب مکہ والوں کو غلہ ہی نہیں دوں گا۔ گئے مکہ میں غلے پر پابندی لگا دی، کافر کو غلہ نہیں دوں گا۔ آپ کے پاس پیغام آیا کہ سمامہ نے یہ کام کیا، آپ نے خط لکھا، سمامہ میری شریعت کا یہ گر نہیں ہے، یہ مزاج نہیں ہے، میری شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ پتھر مارے تم دعا دو۔ انہوں نے تو ہمیں ہر چیز سے محروم کیا، لیکن آپ ان کو غلے سے محروم نہ کریں، آپ دیجئے۔ اور یہی پہلو بیر روما کا بھی ہوا۔ بیر روما مدینہ کا وہ کنواں اور مشہور کنواں ہے، اب بھی ہے۔
بعض کنوؤں کو ایسی نسبت نصیب ہوئی کہ وہ آج تک ہیں۔ مرور دور میں تو چشمے اور کنویں سوکھ جاتے ہیں، جن جن کنوؤں میں آپ کا لعاب دہن لگا وہ آج تک ہیں، وہ معجزہ بن گئے نا جی۔ یہودی کے پاس تھا اور مسلمانوں کو تو بڑی مشکل سے وہ پانی دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی آرزو کو ظاہر کیا، میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی مسلمان اس کنویں کو خرید کر عام کر دے پانی کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنواں خریدا یہودی سے، اور پھر کوئی پابندی نہیں لگائی جیسے یہودی نے لگائی ہوئی تھی کہ یہود مدینہ تو کنویں سے پانی لے سکتے ہیں، مسلمان نہیں لے سکتے۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں کے، اور اس نے ریٹ اتنا لگایا کہ تاکہ کوئی خرید ہی نہ سکے، لیکن اسے کیا خبر کہ جس صحابی کو پیغمبر اسلام نے غنی کا لقب عطا کیا ہو وہ کیوں نہیں خرید سکے گا۔ حضرت عثمان غنی نے بیر روما جب خریدا تو سب کے لیے وقت، کوئی پابندی نہیں ہے، جس دل چاہے۔ جب پانی کے بارے میں یوں اذن عام ہو نا دوستو، وہ بور سوکھتے بھی نہیں ہیں۔ یہ پانی سوکھ جانا بھی بے انصافیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب کوئی بور کرائے اور نیت یہ رکھے کہ مخلوق خدا جب بھرتی رہے گی، جب سوکھ جائے گا تو ہم بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، وہ کنویں اور ٹیوبل کبھی سوکھے بھی نہیں ہیں جو اللہ کے لیے وقف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا مزاج ہے کہ جب کافر کے پاس تھا تو حد بندیاں تھیں، جب مسلمان نے خریدا تو وقف کر دیا سب کے لیے، سب لوگ، اور اب تک وہ اس کا باغ بھی ہرا بھرا ہے، وہ کنواں بھی پانی دے رہا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں الانسان عبد الاحسان، اچھا انسان وہ ہوتا ہے کہ اپنے محسن کے احسان کو پہچانے۔ کہ کوئی چائے کی پیالی دے دیتا ہے، کوئی کپڑے دے دیتا ہے، کوئی جوتے دے دیتا ہے، کوئی نوکری دلا دیتا ہے، کوئی سبق پڑھا دیتا ہے، اس کو استاد سمجھنا ہے، محسن سمجھنا ہے، اللہ اور عطا کرے گا۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ تو یہ ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، ایک شخص آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ گزرنے والا شخص وہ یہودی تھا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ کہا یہ یہودی میرا استاد ہے، میں نے اس سے ایک بات پوچھی تھی کہ کتا کب جوان ہوتا ہے، اس نے مجھے بتایا تھا کہ کتا اس وقت جوان ہوتا ہے جب ٹانک اٹھا کے پیشاب کرے۔ تو دنیاوی لحاظ سے میں نے اس سے ایک بات پوچھی تھی، اس لیے میرا استاد تھا اور میں کھڑا ہو گیا۔ اور آج کا کیا ہے، لوگ استادوں کے خلاف جلوس نکالتے ہیں اور پھر ڈگریاں حاصل کر کے در در سے پھرتے رہتے ہیں، نوکری نہیں ملتی۔ اوے آپ نے اپنے محسن اعظم کو، استاد سے اونچا بھی کوئی محسن ہوتا ہے؟ او بھائی گھر والے تو صبح 4-5 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے نا، منہ دھلا کے وردی لگا کے یوں بھیج دیتے ہیں، سارا دن تو استاد سنبھالتے ہیں، اس کو لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا سکھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور سکولوں میں بعض دفعہ ایسی استانیاں چھوٹے بچوں کے لیے مقرر کی جاتی ہیں تاکہ مزاج کے لحاظ سے ان کی تربیت کر سکے۔ استاد کا بہت اونچا مقام۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسن تھے، بھیجا گیا، اور ادھر ان کا پروگرام یہ تھا مشرکین کا کہ مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں اکٹھے تو ہم یک بارگی کے ساتھ اوپر حملہ کر دیں گے۔ صلح حدیبیہ مقام شمیزہ میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا عمرے سے، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت صلاۃ خوف نازل کر دی۔ صلاۃ خوف جس کا ذکر 5ویں پارے میں ہے، یہ مقام شمیسیہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ اے نبی، یہ پروگرام رکھتے ہیں کہ آپ لوگ جب نماز پڑھیں گے تو ہم حملہ کر دیں گے، اے میرے پیغمبر آدھے قافلے کو 2 رکعتیں پڑھائیں، وہ واپس چلا جائے، دوسرے قافلے کو 2 رکعتیں پڑھائیں اور پھر کریں۔ نماز کو تقسیم کر دیا۔ صلاۃ خوف اس میں نازل ہوئی، اور دشمن نے آ کے شمیسیہ کے اس سائڈ میں جو پانی والے چشمے تھے، جہاں دشمن نے ادھر قبضہ جما لیا تھا، خالد بن ولید وغیرہ اس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے تھے، اسی سائڈ میں تھے۔ مسلمانوں کے حصے میں جو کنواں آیا وہ تھوڑا سا نیچے سے پانی کا کچھ پانی نظر آتا تھا، جیسے کہ 1-8 کلو ہوگا۔
آپ نے فرمایا کہ ساتھی کے پاس پانی ہے؟ کسی نے کہا جی حضور تھوڑا سا ہے۔ آپ نے کلی کی، ساتھی سے پانی لے کے کلی کی منہ میں گھمایا اور کنویں کے اندر ڈالا، کنواں مڈیر تک بھر کر آ گیا۔ یہ معجزہ تھا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حدیبیہ میں۔ اور وہ لوگ جو کنووں پر قابض تھے، پانی والے کنووں پر، وہ رسی اور ڈول کے محتاج تھے، اور غلامان محمد رسی اور ڈول کے بھی محتاج نہیں تھے۔ وہ مڈیر پر پانی تھا اور وہ لے رہے تھے، اپنا استعمال کر رہے تھے۔ ان لوگوں کا جو پروگرام تھا کہ ہم نماز میں حملہ کر دیں گے، اور یہ نہیں پتا کہ یہ سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں اپنے جنرل ایوب مرحوم کے حالات پڑھ رہا تھا تو وہ غزوہ احد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جہاں 50 بندوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا کہ جو ہو جائے آپ لوگوں نے یہاں سے ہٹنا نہیں، غزوہ احد میں بھلے ہم فتح ہو جائے، جو بھی ہو جائے، آپ لوگوں نے نہیں ہٹنا جب تک میں نہ کہوں۔ مختصر بات، جنرل ایوب مرحوم لکھتے ہیں کہ میرا تو ایمان ہے، میں اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن ایک فوجی طالب علم ہونے کی حیثیت سے اگر اس ہستی پر میرا ایمان نہ بھی ہوتا تو یہ سسٹم، یہ ان کا جو تقسیم کار ہے فوجیوں کے بارے میں، یہ دیکھ کر ہی میں ایمان لے آتا۔ اتنا اونچا آپ کا نظام تھا کہ دشمن اس طرف سے آ جائے گا، یہ 50 ہیں، وہ رکاوٹ بنیں گے۔ اور نقصان یہی ہوا تھا کہ وہ ان میں سے 30-40 ہٹ گئے تھے کہ جب فتح ہو گئی آپ نے منع فرمایا تھا۔ دشمن نے یہ سمجھا تھا کہ یہ جب نماز پڑھیں گے ہم حملہ کر دیں گے، یہ نہیں پتا مقابلہ کس کے ساتھ ہے، جو سید دو جہاں ہے، جو سید دو جہاں ہے۔ سردار جو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے، جس کو تب سید کا لقب دیا گیا ہے، امام الانبیاء کا لقب دیا گیا، خاتم النبیین بنایا گیا، تکمیل دین دی گئی۔ کسی پیغمبر کو تکمیل دین نہیں دی گئی، کسی پیغمبر کو تکمیل دین نہیں دی گئی، یہ یاد رکھنا۔ مذہب دیا گیا، اس وقت کے لحاظ سے حکومت کا سسٹم چلانے کے لیے ہدایات دی گئی، تکمیل دین صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ اگر موقع ملا تو میں بات کروں گا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا، 50 کے لگ بھگ، جو مسلمانوں پر صلح حدیبیہ میں خفیہ انداز میں حملہ کرنا چاہتے تھے۔ ادھر ان کو پتہ چلا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا گیا، جو مکہ میں بات کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا بھی عثمان غنی کو کہ آپ عمرہ کر لیں، آپ کو اجازت ہے۔ عثمان نے کہا عجیب بات ہے، غلام عمرہ کر لے اور آقا باہر بیٹھے، عجیب سمجھ ہے تمہاری، تم میرے احسان کا یہ بدلہ دے رہے ہو کہ مجھے عمرے کی اجازت دے رہے ہو کہ میں تمہارا محسن ہوں، اور جو میرا محسن اور محسن اعظم ہے پوری کائنات کا، میں اس کے بغیر ادھر عمرہ کر لوں؟ میں نہیں عمرہ کرتا۔ لیکن خبر غلط مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہاں میں خاص اسلامی میسج، اسلامی ایک پیغام سمجھانا چاہتا ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی۔ آپ کو پتہ چلا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ نے ککر کے درخت کے نیچے صحابہ کو جمع کیا، کہا سارے صحابہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، بیعت علی الجہاد ہے، ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لے کر جائیں گے، میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اور یاد رکھو شہید زندہ ہوتا ہے، یہ محمد کا ہاتھ سمجھو، یہ میرا دایاں ہاتھ محمد الرسول اللہ کا ہاتھ سمجھو، میرا بایاں ہاتھ میرے بیٹے عثمان غنی کا ہاتھ سمجھو، میرا عثمان بھی موجود ہے جو میرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے، ہم عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، جو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب جہاد پر بیعت ہوئی تو ادھر سے قافلے بھی روانہ ہو گئے، وفد بھی آنے لگ گئے، ہم سلو کرتے ہیں، ہم سلو کرتے ہیں، ہم سلو۔
دشمن تب سلو کرتا ہوتا ہے دوستو جب آپ جہاد کے لیے تیار ہو، جب آپ جہاد کے لیے تیار نہ ہو، مصلحت پسندی کا آپ شکار ہو جائیں اور یہ سمجھیں کہ دشمن سلو کرے گا، نہیں، دشمن غزوہ تبوک کی تیاری کر کے حضرت رسول پاک اور صحابہ چلے تو دشمن نے اپنے ارادے واپس لیے۔ صلح حدیبیہ میں صلح ہوئی، بڑے بڑے لوگ صلح حدیبیہ کی صلح کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اسلام میں صلح جائز ہے، صلح جائز ہے، کیوں نہیں جائز صلح؟ اسلام میں جائز ہے صلح، لیکن صلح ہوئی کب ہے؟ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی بیعت کی صحابہ کرام سے، دشمن سمجھ گیا کہ یہ مڑ کر جانے والے نہیں ہیں، اب جان بچاؤ۔ جہاد میں برکت ہے، جہاد میں شان و شوکت ہے، جہاد میں عزت کا جینا ہے، جہاد میں عزت کا جینا ہے، سکون کا جینا ہے، شان و شوکت کا جینا ہے، اور جہاد کے بغیر ذلت ہے۔ اقبال مرحوم کہتا ہے نا، فرمایا ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، ایک مجاہد اسلام کی تکبیر ہے دوستو، جو فضاؤں میں گونجتی ہے، اسلامی سرحدوں پر گونجتی ہے، کافروں کے دلوں پہ رعب ڈال دیتی ہے، ایک مجاہد اسلام کی تکبیر ہوتی ہے، ایک مجھ جیسے ملا کی تکبیر ہے، جو اپنے چند ساتھیوں کے سامنے بولتا ہے، وہ بھی سوئے ہوئے ہیں، اس تکبیر کا ثواب تو مل جائے گا، شان و شوکت نصیب نہیں ہوگی۔ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، شاہین کی پرواز بہت اونچی ہوتی ہے، کسی کا جھوٹا شکار بھی نہیں کھاتا، لیکن جس شاہین کو تم نے جیلوں میں بند کر دیا ہو وہ اپنی فطرت بھول جاتا ہے، جس شاہین کو تم نے چیلوں میں گدوں میں باندھ دیا ہو، ایک زمانہ گزرے گا اس چیل کی صحبت کا یہ اثر شاہین پر ہوگا کہ شاہین اپنی عادت اور فطرت بھی بھول جائے گا۔ فرمایا وہ فریب خوردہ شاہین، آپ کو نہیں کہتا، اپنے آپ کو کہہ دیتا ہوں، کہیں ناراض نہ ہو جاؤ، وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کیا ہے راہ و رسم شہبازی۔ جب مجاہد اسلام جہاد چھوڑ دیتا ہے، آرام پرستیوں میں آ جاتا ہے، دنیا کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو دشمن دندناتا ہے، پھر دشمن مسلمانوں کے ماؤں کے آنچن کو چیرتا ہے، دوپٹوں کو رونتا ہے، زندہ جلا دیتا ہے۔ جب مسلمان مجاہد اپنے اسلام کے حکم اس جہاد کو چھوڑ دیتا ہے، اقبال مرحوم بڑے درد سے کہتا ہے دوستو، ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل اور ایک خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، ای مذہب مردان خدا گو خدا مست۔ اللہ رب العزت جبرائیل کو بھیجتے ہیں، غزوہ احد میں حضرات صحابہ کرام ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں، 70 شہید ہو چکے ہیں، باقی زخموں سے بھرے ہوئے ہیں۔ جبرائیل آتے ہیں، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، آپ زرہ پہن کر بہت پیارے نظر آتے ہیں، آپ نے زرہ کیوں اتاری ہے؟ ہمیں تو اللہ نے ابھی اجازت نہیں دی ہے، فرشتوں کو تو ابھی رب نے اجازت نہیں دی ہے اسلحہ اتارنے کی، آپ اسلحہ پہن کر بڑے پیارے نظر آتے ہیں، چلو چلیے ابھی اور جہاد کرنا ہے۔ ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل اور ایک خاک کی
تسبیح و مناجات ای مذہب مردانے خدا گاؤ خدا مست اور ای مذہب ملا جمادات و جمالست۔ ایک اس مجاہد اسلام کی تکبیر کا وہ آواز ہے جو فضاؤں میں گونج جاتا ہے، اس مجاہد کی شہادت اور جہاد کی برکت سے پورا پاکستان آرام سے رہ رہا ہوتا ہے، اور ایک ملا کی تسبیح ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہاں ہم سب داخل ہیں اس میں، اور اللہ سے یہ امید اور دعا رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی مجاہدین اسلام کی صف میں شامل فرما دے، کوئی صورت بنا دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔